RKS پروڈکشن اور میٹرو ون نیوز کے اشتراک سے پیش کی جانے والی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن نور سحر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راؤ کرامت سنگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے شروع سے ہی ہمارا یہ موقف رہا ہے، ہمارا یہ عزم رہا ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کی آواز کو بلند کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے روز کی ٹرانسمیشن میں گفتگو بھی ہوتی ہے، اور اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ معزز مہمان گرامی موجود ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب کچھ عملی قدم اٹھانا ہے فلسطینیوں کے لیے، اور آج کیا عملی قدم اٹھانے جا رہے ہیں وہ ہمارے مہمان بتائیں گے آپ کو۔ چلتے ہیں مہمانوں کی تعارف کی جانب۔ آج کی جو پہلی مہمان شخصیت ہے کنور وسیم صاحب، جو کہ جنرل سیکریٹری پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی سندھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت خوش آمدید، شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں صدر العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، جو کہ ہمارے اسپانسر بھی ہیں، اور آپ ان کا لوگو بھی بیک گراؤنڈ میں دیکھتے رہتے ہیں، جناب عابد پرویز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں میڈم توبی ناز، جو کہ ڈائریکٹر دی گریسفل گرامر ہائی اسکول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ شکریہ۔ اچھا کنور وسیم صاحب، گفتگو آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے گفتگو کا جو آغاز کروں گا وہ آپ کے ادارے کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کا ادارہ ہے یہ کب قائم ہوا، کب تشکیل ہوا، اور کن کن شعبوں میں یہ کام کر رہا ہے؟ شکریہ جناب۔ سب سے پہلے تو بتا دوں کہ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی بنیادی طور پر ایک ممبر آرگنائزیشن ہے بین الاقوامی ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ کی۔ ٹھیک۔ تو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی ریڈ کراس کب قائم ہوئی، تو اس کی جو عمر ہے تقریباً 157 سال ہے، ماشاء اللہ، اور یا 58 سال ہے تقریباً۔ اور دنیا میں 92 ممالک ہیں ایسے جو اس کے ممبر ہیں جہاں ریڈ کراس یا ریڈ کریسنٹ کام کر رہی ہے۔ زبردست۔ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جو ہے وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد 20 دسمبر 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا بطور گورنر جنرل پاکستان کے، جس کے تحت پاکستان ریڈ کراس وجود میں آ گئی۔ اس وقت یہ ریڈ کراس تھا، ریڈ کراس۔ بعد میں پھر 74 میں اس کو ریڈ کریسنٹ کیا گیا۔ تو یہ اس وقت لارجسٹ ہیومینیٹیرین نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی یہ لارجسٹ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن۔ زبردست۔ اچھا، جو آپ کی یہ آرگنائزیشن ہے اس میں کتنی تعداد ہے رضاکاروں کی؟ دیکھیے، تعداد تو میں ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن ظاہر ہے ہزاروں میں ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کی جو برانچز ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسلام آباد میں اس کا ہیڈ آفس ہے جو جنیوا انٹرنیشنل ریڈ کراس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم 5 ہمارے صوبے ہیں، 5 صوبوں میں اس کے صوبائی دفاتر ہیں۔ میں اس کا سندھ کا صوبائی سیکرٹری ہوں، اور اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹس میں یہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ پورے پاکستان میں اس کا جال بچھا ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے رضاکار ہیں، اور بہت بڑی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو کام کر رہی ہے۔ ٹھیک، زبردست۔ اچھا عابد پرویز صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ ماشاءاللہ سے آپ صدر ہیں العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، تو میں اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی آپ کی بڑی خدمات ہے ویلفیئر کے حوالے سے، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کچھ اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں، پھر اس کے بعد آپ کے جو ویلفیئرز کے کام ہے اس کے حوالے سے بتائیں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کے چینل کا، جنہوں نے اس موقع پر ایک سلگتے ہوئے ایشو کی طرف ہماری توجہ اور تمام لوگوں کی مضبوط کرائی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں فلسطین کے حوالے سے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے وہ ہم سب کے لیے افسوسناک ہے۔ اب ہمارے ادارے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ادارہ 99 میں قائم ہوا، اور ہم نے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی کی بنیاد ہم نے سن 2000 میں رکھی۔ بیسیکلی تو شروع میں تو ہمارا یہ تھا کہ ہمارا تمام فوکس جو تھا وہ ایجوکیشن کی طرف تھا، لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہمارے سوسائٹی کے جو سیکریٹری ہیں محمد سلیم صاحب، جب سے وہ ریڈ کریسنٹ کے ساتھ منسلک ہوئے تو ہماری ڈائیورٹ ہوئی کہ پھر ہم نے جو فلاحی کام ہے وہ بھی ہم نے کرنے ہیں۔ تو اسکول کے پھر بچوں سے ہم نے اسٹارٹ لیا، ہمارے جو بڑے بچے اسکول کے ہیں میٹرک لیول کے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، تو پھر ہمارا ادارہ اس طرف گیا، اور انہوں نے جو ہے نا
فلاحی کام کرنے شروع کیے، چاہے وہ کسی ٹائپ کا بھی ہو۔ اب ریڈ کرسنٹ کے ساتھ جب ہم منسلک ہوئے تو انہوں نے ہمارے لیے بہت ساری بچوں کے لیے کام کیے، جس میں فلڈ ہو گیا، بارشوں کی سیزن میں بہت ہی طوفان ہو گیا، پھر ہمارے اپنے علاقے میں جو مسائل تھے اس کو ہم نے حل کرنا شروع کی۔ تو اس طرح کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے اتنے ٹرین ہو گئے ہیں اسکولز کے، سابقہ بھی اور موجودہ بھی، کہ اب ہمارا جو ہے نا تھوڑا وقت ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے کام کو لے کر آگے چلیں۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا عابد پرویز صاحب، ایک جو خاص بات ہے آج کے سیگمنٹ کی، جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ اب صرف باتیں نہیں، پریکٹیکلی طور پہ فلسطین کی مدد کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں، تو وہ اعلان میں چاہوں گا کہ آپ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے وہ عملی قدم؟ وہ عملی قدم یہ ہے کہ سر یہ دیکھتے ہوئے اب ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنا جتنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں، تو وہ ہماری یہ کوشش ہے کہ آج ہم ریڈ کرسنٹ کے تھرو ہمارے جو بھائی بہنیں مسلمان وہاں ہیں تو ایک 4 لاکھ روپے کا جو ہے نا ماشاءاللہ زبردست، تاکہ ان کے تھرو وہاں تک پہنچایا جا سکے۔ ماشاءاللہ، مطلب 4 لاکھ کی ایک خطی رقم آج آپ حوالے کر رہے ہیں قمر وسیم صاحب کے لیے، کہ حوالے کر رہے ہیں فلسطین کے بھائیوں کے لیے۔ جی، فلسطین بھائیوں بہت کے لیے، بچوں کے لیے۔ زبردست، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو استقامت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میڈم توبینہ صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گا، ماشاءاللہ سے آپ کا تعلق ہے دی گریسفل گرامر ہائی اسکول سے۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ اسکولوں میں ریڈ ڈے، یلو ڈے منایا جاتا ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ماشاءاللہ سے آپ نے اویرنیس دی بچوں کو فلسطین کے حوالے سے، اور اس ڈونیشن کی طرف لے کر آئیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم نارملی اسکول کا نام ہے تعلیم دینا، لیکن تعلیم کی ایکچولی جو ڈیفینیشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ شعور اجاگر کرنا، تو صرف تعلیم ڈگری نہیں، شعور کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو مختلف مقامات پہ جہاں پر ہم نے اپنا کریکولم ڈیزائن کیا ہے نصاب، وہاں ہمارے نصاب میں اکیڈمک کے ساتھ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم کمیونٹی سروس پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو کمیونٹی آپ کی امیجیٹ کمیونٹی، یعنی آپ کی ارد گرد کے مسائل، ان کی طرف توجہ دلانا، آپ کے ادارے کے اپنے لوگوں کے لیے، اور اسی طرح سے اس سال جب ہمارا رمضان کا شروع ہوا اسٹارٹ، تو ہم نے بچوں کے ساتھ اس چیز پہ کام کیا کہ ہم دیکھیں فلسطین میں صرف مسلمان نہیں، انسانیت کی طرف ہم زیادہ، میرا اپنا یہ ہے کہ ہیومینٹی سے بڑا ریلیجن کوئی نہیں ہے، اور انسانیت وہاں پہ ماں سوائے آپ یہ کہیں کہ کسی کو ٹارگٹ یہ کر کے، میجورٹی ضرور مسلمان ہیں لیکن افیکٹو ہر وہ آدمی ہے جو اس وقت وہاں پہ رضاکارانہ طور پہ بھی کام کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دلائی، خاص کر بچوں کی طرف، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی سیاست یا کسی اس کا حصہ نہیں ہے، تو ان کی مدد کے لیے ہم نے یہ پوری کیمپین رن کی تھی، اور اس میں بچوں کو ہم نے خالی لفافے دیے تھے، اور اس میں آپ یقین کریے کہ بچوں نے اپنی پاکٹ میں 20 روپے بھی تھے۔ تو الحمدللہ یہ وہ شعور ہے، اگر ہم اجاگر کرتے رہیں اپنے بچوں میں، تو پاکستان میں ایسا وقت آئے گا اگر ہر ادارہ ایسے کرنے لگے تو غربت برابر میں بھی نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بچوں کا جذبہ دیکھنے والا ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں یہ 20 روپے کو نا میڈم آپ کم نہیں جانیے، یہ سمجھے کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور اگر قطرہ گرتا رہے نا مسلسل تو پہاڑ میں بھی جو ہے سوراخ کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمارا مقصد یہی تھا کہ آپ کب اگر اپنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس میں پہلے آپ اپنے والدین کی طرف نہیں دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں، پھر والدین کی طرف جائیں گے۔ اور پھر اس میں ہمارے والدین نے ہمارا بہت سپورٹ کیا، اور اس وقت کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسا استاد نہیں ہے جس نے وہ لفافہ ہمارے ساتھ شیئر نہ کیا۔ کیا بات ہے، میں چاہوں گا کچھ لفافے ہمارے پاس بھی بھیج دیجیے میڈم، ہم بھی کچھ اس میں ڈال کے آپ کو آپ کے خدمت میں پیش کر دیں۔ بے شک، ضرور۔ قمر وسیم صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ ایک عام سی تاثر ہے کہ یہاں سے امداد جو ہے وہ غزہ یا فلسطین پہنچ نہیں رہی، کیا یہ تاثر درست ہے یا ایک افواہ ہے کہ اس کا مقصد کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ جو ہے ڈونیشن جمع نہ کریں، وہاں تک امداد نہ پہنچا پائے؟ کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے اجازت دیجیے کہ میں تہہ دل سے پوری ہلال عمر کی انتظامیہ کی جانب سے میں گریسفل گرامر اسکول کا اور العابد ایجوکیشن سوسائٹی کا شکر گزار ہوں۔ بالکل، اور بہت زیادہ نہ صرف آپ کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا۔ ہم ان کے ساتھ اور ان کے اسکول کے ساتھ کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، زبردست ان کا ایک ایجوکیشن کا نیٹ ورک ہے۔ اور ایک سب سے اچھی بات جو ابھی عابد صاحب نے فرمائی کہ
बच्चों को ना सिर्फ ये कि तालीम दी जा रही है बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का शऊर भी दिया जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको याद होगा हमने तो हमेशा से दो लफ्ज़ हमेशा साथ सुने हैं, तालीम और तरबियत। सिर्फ तालीम से तो काम नहीं चलेगा ना अगर इंसान तरबियत याफ्ता ना हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस बात का सबूत है कि ये जो बच्चों ने जिस जज्बे के साथ चीज़ें जमा की हैं, ये 4 लाख नहीं है, ये 4 लाख लोगों के जज्बे हैं। वाह 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 वाह, ये क्या बात। जो यकजा हुए हैं। तो अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए, दूसरों की बात तो मैं ज़ाहिर है उसके बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता। इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट है एक बहुत बड़ी, और जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि 150 साल पुरानी है। इनका एक बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क है। शुरू में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो हमने कहा कि हम अपने रज़ाकार भेजना चाहते हैं, हम सामान भेजना चाहते हैं, हम ये भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ बॉर्डर सब बंद है, या तो आप गवर्नमेंट के थ्रू भेजें, और आपका जो अपना नेटवर्क है वो ये है, मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस की टीमें जो हैं वो वहाँ पर काम कर रही हैं, फ़लस्तीन काम कर रही हैं, मेडिकल टीमें काम कर रही हैं, उनके तमाम मोबाइल हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, फूड का काम कर रहे हैं, कपड़ों का काम कर रहे हैं। वो बहुत सारी बड़ा मुनज़्ज़म एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो वहाँ पर काम कर रहा है। तो होता ये है कि पूरी दुनिया से वहाँ पर जो रकम है वो मुंतकिल होती है जिनीवा। यहाँ से ये हमारे हेडक्वार्टर इस्लामाबाद जाएगा, इस्लामाबाद से वो और पूरे पाकिस्तान से जो फंड जमा हुआ है वो फिर जाता है जिनीवा। वहाँ तो हम रकम भेज सकते हैं, फ़लस्तीन तो नहीं भेज सकते। हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि हम फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट को डायरेक्ट भेज दें, मगर वो सब कुछ बंद है, सीज़ है। तो वहाँ जाएगा, और वहाँ पर फिर वो उनको पता है मुनासिब कि वो दवाइयों में, ऑपरेशन में, या किन चीज़ों में उन्होंने वो खर्च करना है, और वहाँ से उनका बाकायदा एक एक्नॉलेजमेंट आता है बहुत। तो पूरे पाकिस्तान से जमा हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए ये रकम जमा हो रही है। वो एक मामूली सी रकम को भी बड़ी अहमियत देते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो आपको पता ही है कि बॉर्डर के थ्रू सारा काम हो रहा है, अंदर तो डायरेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल उनके अपने वसाइल हैं, उनके अपना तरीक़ेकार है, और वो बहुत ज़बरदस्त काम वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये तो 100% श्योर है कि इसने वहाँ जाना है, और मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये गालिबन मेडिकल सर्विसेज में ज़्यादा खर्च होगा। बिल्कुल, इसकी अशद वहाँ पर ज़रूरत भी है, यानी कि जो इमदाद यहाँ से जा रही है वो वहाँ तक पहुँच रही है। जी, तो ये तासुर जो एक दिया हुआ है आवाम को कि आपकी इमदाद नहीं पहुँच सकती तो डोनेशन ना दें, ये गलत है। इसके लिए मैं समझता हूँ एक छोटा सा बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क मालूम कर लें। अगर तो नेटवर्क इतना बड़ा है कि वहाँ लोग काम कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो और अगर किसी का नेटवर्क ही नहीं और फिर भी मांग रहा है तो फिर शायद आपकी बात दुरुस्त निकल आए। वो तो देखें, वो तो हर ज़माने में मांगने वाले मिलते हैं, वो जेबों को भरने वाले, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, हो सकता है कि इस प्रोग्राम को देख के और दूसरे इदारे भी आपसे रब्ता करें? बिल्कुल करें, कर सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल, ठीक है। आबिद प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अच्छा, जो मैंने शुरू में गुफ्तगू की थी कि आप जो नीडी जो बच्चे हैं जो कि बिल्कुल मुस्तहिक हैं, उनके हवाले से भी आप काम कर रहे हैं एजुकेशन के लिए? जी, उसमें देखें हम ये कर रहे होते हैं कि अब हमारा जो इदारा जो स्कूल है, अब कमोबेश हमारे स्कूल में 4000 के करीब बच्चे हैं, स्टूडेंट जो हैं। अब हमने एक सिलसिला रखा हुआ ये कि जब हम फ़ीस कलेक्शन करते हैं तो हर बच्चे की जो फ़ीस हमें आती है उसमें से हम हर बच्चे के 10 रुपये जो है ना वो अलग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब 10 रुपये का मतलब ये है कि अगर आप 4000 बच्चों के करेंगे तो 40,000 रुपये महीने के आपके जो है ना सेव हो जाते हैं, सिर्फ 10 रुपये। बिल्कुल। अब उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे अब शुरू में चैरिटी तो आपने घर से स्टार्ट करनी है ना जी। पहले आपका घर है, स्कूल है, आपकी गली मोहल्ला है, फिर आपका शहर है, फिर आपका मुल्क है, फिर बैरून मुल्क है। अब हम इसमें करते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे नीडी बच्चे हैं जिनकी फ़ीस हम खुद बर्दाश्त करते हैं। फिर हमारे ऐसे अपने एम्प्लॉइज़, उनमें हमारे चौकीदार हैं, गार्ड्स हैं, मासियाँ हैं जो बेचारी बिल्कुल घरों पे बैठ गई हैं। मैम के कहने इन्होंने एक बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है, हम उनको घर बैठे हुए, इदारा सरकारी तो नहीं है लेकिन हम उनकी तनख्वाहें उनके घर बैठ के उनको देते हैं। अगर पूरी ना दे आधी हम ज़रूर देते हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत हमारा ज़बरदस्त। सेकेंडली ये है कि अब माले इलाके की सतह पर जो हमारा अपना इलाका है, अब वहाँ छोटे मोटे जो हादसा हो जाते हैं, कुछ होता है, उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, बाकायदा हिस्सा लेते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, गली मोहल्ले में कोई इशू खड़ा हो गया वो हो। फिर मंशात के ऊपर हम बहुत सारे पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर
ہم 6 مہینے 1 سال میں اپنے پورے علاقے میں اس کے ہم ایک واک کرواتے ہیں، جس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں کراچی کے جو آرمی کے ہیڈ ہیں، وہ اس کو باقاعدہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر سال ہمارا کیمپ لگتا ہے قمر رسیم صاحب کی توسط سے، جس میں بچوں کو پوری اویئرنیس دی جاتی ہے۔ اب بہت سارے اب ان کا جو فرسٹ کون سا رسپانس ہے آپ کا جو ٹیم ہے، اس میں ہمارے بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ خود بیٹھے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں وہ کام کر سکتے ہیں، جو ہمیں باہر ہاسپٹلس میں یا کہیں اور جا کے لوگوں کی مدد ہمیں درکار نہیں ہوتی ہے، وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جنرل سیکرٹری بڑا ایکٹیو ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے، میں تو اتنا ایکٹیو نہیں ہوں، لیکن وہ ایکٹیو ہے، دن رات اس کام میں لگا ہوتا ہے، اور میم جو ہے نا اس کا باقاعدہ ساتھ دے رہی ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، ہمارا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پر ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا چلوں گا، واقعہ ہے خیبر کا۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ بھول گئے، لیکن یہود آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ خیبر کو جو قلعہ تھا وہ بہت بلند تھا، مسلمان نیچے تھے، اگر یہاں سے پتھر بھی پھینکتے تو اوپر نہیں جا پاتا، تیر چلاتے تو اوپر نہیں جا پاتا، اگر آواز بھی لگاتے تو اوپر نہیں جا پاتی آواز۔ وہاں کی جو آبادی تھی یہودیوں کی، ان کی جو معیشت تھی وہ وہاں کے کھجوروں کے درخت پہ منحصر کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ایک حکمت عملی اختیار کی کہ وہاں کے جو کھجور کے درخت ہیں ایک ایک کر کے کاٹ دیے جائیں۔ ایک ایک کھجور کا درخت کٹتا گیا، وہاں کی معیشت تباہ ہوتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان یہودیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا پڑا کہ ہمیں اپنے سامان کے ساتھ یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ کون کہتا ہے کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے؟ ہم یہودیوں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ ایک پروڈکٹ کا بائیکاٹ ایک کھجور کا درخت کاٹنے کے برابر ہے۔ سمجھدار ہیں آپ، سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اسی بات کے ساتھ مجھے راؤ کرامت سناگر کو اجازت دیجیے۔ بریک کے بعد ذیشان اور فائزہ کامران اس ٹرانسمیشن کو لے کر چلیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔